بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، طاقت جو ہے، قوت جو ہے، ظاہری قوت ہو، بدنی قوت ہو، جنسی قوت ہو، قوت کسی بھی مرد کا اعزاز ہے۔ قوت انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اعصاب کے لیے اور جنسی قوت کے لیے، کمر کی طاقت کے لیے، کمر کی پیٹھ کی قوت کے لیے، اعصاب کو تقویت دینے کے لیے مجھے ایک بڑی عظیم بات یاد آئی جو مجھے ایک عرب نے بتائی۔ مدینہ المنورہ جب غالباً یہ 2013 کی بات ہے، اللہ کریم نے جب مجھے یہ عزت عطا فرمائی، اور غالباً 2013 میں چھٹی 7ویں مرتبہ یا 8ویں مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظمہ میں مجھے حاضری کا شرف جب حاصل ہوا تو اچانک میری ملاقات ایک عرب سے ہو گئی۔ بزرگ آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، نورانی چہرہ، اور ان کے چہرے سے وجاہت ٹپک رہی تھی، رخسار بڑھاپے کے عالم میں بھی سرخ تھے۔ عربی زبان پر مجھے ملکہ تو کامل طور پہ حاصل نہیں تھا، بہرحال جتنی میں بول سکتا تھا میں نے ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، اور ایک مرد کو، آدمی کو، ایک نوجوان کو، یا جو وہ شخص جو 40 سال سے اوپر ہو، 35 سال سے اوپر ہو، پلس 50 ہو یا 50 ہو، اسے کیا کھانا چاہیے تاکہ اس کی صحت بحال رہے۔ عزیز دوستو، ان بزرگوں نے، اس بوڑھے عرب نے جو مجھے بتایا، میں حیران رہ گیا، اور واقعتاً میں نے ریسرچ بھی کی، جیسا کہ بحمداللہ تعالیٰ طب کو میں نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا تو میرا اعتماد اس پر 100% سے بھی بڑھ گیا کہ واقعتاً یہ ایسی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں، اپنے استعمال میں لے آئیں، تو ہمیں کسی انگریزی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرنگی ادویات سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ ہم غیروں کی ادویات، جن میں وٹامنس ہوتے ہیں، طاقت کی دوائیاں ہوتی ہیں، جو اعصاب کو تقویت دینے والے ٹانک ہوتے ہیں، ہم وہ تو کھاتے ہیں بڑے یقین کے ساتھ، بڑے ایمان و ایقان کے ساتھ، مگر یہ تو غور کیجیے، جن چیزوں کو اس نے بتایا ہے جو اپنے دل کی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تمہارا صاحب جو ہے نا، یہ تو اپنے دل کی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ تو اپنی ہوائے نفس سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو بولتا ہی اس وقت ہے جب اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ ان بزرگوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کھانا چاہیے تھکاوٹ کے لیے یا اعصابی کمزوری کے لیے، کسی قسم کی بھی قوت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا لبن الناقہ، اونٹنی کا دودھ پیئیں۔ کوئی شک نہیں کہ اونٹنیاں باہر پھرتی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، گھاس کھاتی ہیں، درختوں کے پتے کھاتی ہیں، ان کی اپنی تاثیریں ہوتی ہیں، ان کی اپنی قوت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لبن الناقہ، اونٹنی کا دودھ پیئیں۔ میں نے کہا جی اور؟ کہنے لگے التمور، کھجوریں۔ سبحان اللہ، کھجور کی شان تو ویسے ہی اللہ کے رسول نے بڑی بیان فرمائی، اور پھر اونٹنی کا دودھ، اونٹ کی شان بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ کفار بدنہاد جو ہیں یا توحید کے جو منکر ہیں وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا ہے؟ تو ناکا کا دودھ جو ہے، اونٹنی کا دودھ جو ہے، یہ بھی قوت کے لیے سبحان اللہ ورا الورا ہے۔ میں نے کہا جی اور؟
انہوں نے جو تیسری بات مجھے بتائی وہ فرمانے لگے الاصل شہد. تو سبحان اللہ، شہد قرآن کریم جس کے تذکرے فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالشفاعین، تمہارے لیے دو شفاعیں ہیں. فرمایا الاصل بالقرآن، ایک تو قرآن کریم تمہارے لیے شفا ہی شفا، اس سے مدد حاصل کرو، اور دوسرا ہے شہد. شہد بھی سراپا شفا ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر ہم ادھر توجہ نہیں دیتے. بزرگوں نے جو مجھے چوتھی چیز بتائی اس میں بھی کمال کی قوت ہے. میں نے کہا جی اور؟ تو فرمانے لگے خبز الشعیر، جو کی روٹی. تو سننے والے دوستو، میرے رفیقوں، میرے عزیز بھائیوں، کبھی آپ غور کریں، پڑھیں کبھی جو کے بارے، کبھی شہد کے بارے پڑھیں، آپ کبھی اونٹنی کے دودھ کے بارے آپ ریسرچ کریں، کبھی آپ کھجوروں کے بارے بھی پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر بندہ ان کو کھاتا ہے تو یقیناً اللہ اسے قوت کا خزانہ عطا کرتا ہے. ہاں، اگر کسی فشار الدم کی تکلیف ہے، فشار الدم بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، کسی کا خون ہائی ہوتا ہے، تو جو کی روٹی تو اس کو نارمل کرے گی. اگر کھجور اور شہد ہے تو وہ ایک مناسب مقدار میں کھا لیا جائے. اگر کسی کو شوگر کی تکلیف ہے تو وہ کھجور اور جو کو، ویسے بھی تو ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے، تو ایک خاص مناسب مقدار میں تھوڑا تھوڑا کھا لیا جائے. جب قرآن فرما رہا ہے کہ شہد سے تمام قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو شوگر مصنوعی میٹھے سے بڑھتی ہے، قدرتی میٹھے سے شوگر نہیں بڑھتی. اگر اسے مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو پھر جو، سبحان اللہ، جو کے بارے تو نقاد عقل ناتمام، ترجمان عشق تمام، درویش خدا مست علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہی خوب فرمایا ہے. کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر، شعیر جو کو کہتے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی جو قوت کا مدار ہے نا، جس کی گرد آپ کی قوت گھومتی ہے، آپ کی قوت کا جو راز ہے وہ بھی نان شعیر ہے، وہ جو کی روٹی ہے. جو کی روٹی اعصاب کو قوت دیتی ہے، انسانی نطفے کو گاڑا کرتی ہے، صورت کی تکلیف کو گنوا دیتی ہے، قوت مردانہ میں اضافہ کرتی ہے، عبادت کے لیے پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، یہ راتوں کو جاگنے میں مدد دیتی ہے. جو کی روٹی خون سالے پیدا کرتی ہے، اور کھجور بھی سبحان اللہ ایک عظیم بہترین ٹانک ہے. اور پھر دودھ اونٹنی کا ورا الورا ہے صحت کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہیں وہ تو آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کی روٹی میں کیا مسا ہے. اللہ کریم کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں وہ غذائیں کھانے کی توفیق، طاقت اور ہمت عطا فرمائے جو غذائیں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہود و نصارہ کی نقلیں اتارنے سے اللہ ہمیں بچائے. ارے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے رسول کی ردائے رحمت کی پناہ میں آ جاؤ، خیروں کی نقلوں سے باز آ جاؤ. اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے عزت بھی عطا فرمائے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا، صحت بھی عطا فرمائے گا، غنا بھی عطا فرمائے گا، زمانے کی عزتیں اور دولتیں بھی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہم کفار کی نقلیں اتارنے سے باز آ جائیں. اللہ کریم کی حضور دعا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. ھذا وباللہ التوفیق.